علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے پڑھے۔ اذان ہو چکی ہے، اذان مغرب ہو چکی ہے، اذان مغرب ہو چکی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ دے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے، اور وہ تمام احباب جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، ان سب کو ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ کر۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر ماں، بہن، بیٹی کا پردہ سلامت ہو۔ آپ تمام کوشش کیجئے گا کہ آمین کہہ سکیں، خدا معلوم کس کی آمین جا کے باب قبول سے ٹکرائے اور اپنا اثر دکھا دے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل اور پرآشوب دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو مسبب الاسباب ذات ہے، اپنے خیب کے خزانے سے کوئی سبب پیدا فرما۔ میرے مالک اس مشکل دور میں تجھے واسطہ تیری عزت، عظمت، جلالت، کبریائی اور شان کا، میرے مالک اس مشکل وقت میں سیلاب زدگان کے حال پہ رحم فرما۔ محترم المقام بانیان مجلس، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردےداروں کی نوکری قبول ہے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے ایک تھکن شکن اور ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ آذان ہو چکی ہے یا آذان ہو چکی ہے؟ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ قبول فرمائے۔ صورتحال آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں، جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد مولا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، یہ مہتاب دمکتے رہیں گے، یہ گلاب کھلتے رہیں گے، یہ چراغ جلتے رہیں گے، یہ کاروانے مدحت رواں رواں رکھے گا، اور یہ عزائی پریوار اس سلسلے ذکر کو جاری رکھے گا۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کمال نوکری جناب مصطفیٰ صاحب میرے سے پہلے کر گئے، اور میرے بعد پڑھنے والے بھی ممبر پہ آ رہے ہیں، تو ان سے بھی اجازت لے کے بس یہ بیٹھے تو میں اپنی بات شروع کروں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ 4 مصرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر جہاں جہاں سے جو بات آ رہی ہے وہ سنیے گا، بس جتنا بھی آتا ہے مجھے بھی آ رہی ہے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ نسبت تو ان علاقوں میں پڑھنے کا اتفاق کم ہوتا ہے اور آپ کے چہروں کی زیارتوں کا ویسے تو موقع نہیں ملتا، لیکن بس جہاں جہاں سے میری بات پسند ہے آپ سامعین بس دعا فرما دیجیے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا، کم از کم کچھ نہیں تو 10 گھنٹے کا سفر کیا ہے، اور 8 سے 9 گھنٹے کا سفر ابھی درکار ہے۔ اس اتنے حسین مجمع میں پہلا مصرع پڑھنے کے بعد جتنی دعا بنتی تھی باخدا میں سمیٹ چکا ہوں۔
آپ بھلے مجھے داد نہ دیجئے گا، بس آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ گئی تو وہ پنجابی کا جملہ ہے کہ میرے سفر دم مول پہ ویسے آپ کی اور میرے درمیان حسین بادشاہ کی ذات ضامن ہے. میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. اگر سمجھو تو حسین ضامن ہے، مسکرا دینا، نہ سمجھو تو میری سوری پہلے قبول کرنا. دوسرا مصرع بطور خاص: لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. یہ جو مشکل ہاتھ پہ بلند ہو رہے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں مل کے نعرے حیدری. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، اس کی کو بند کریں اور بیس کم کر دیں. لکھو یہ نہ ہونے کے برابر ایکو اور بیس کم کر دیں اس کی. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. دعا فرمائیے گا. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. ابھی بھی جو پریشان ہیں انہیں پھر ساتھ ملا کے چلنا چاہیے. یا کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین علیہ السلام امام علی مکان نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. ولید پہ اللہ لعنت فرمائے، اللہ کا رسول لعنت فرمائے. ولید نے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ کو دربار مدینہ میں بلایا. اب جب میرے مولا کی آمد کی اطلاع دربار تک پہنچی تو درباریوں نے آپس میں دو منصوبے کیے. انکل یہ آدھے منٹ کی میری بات سنیں اور نظم ویسے ہی فریش ہے جیسے میں لے کے آیا ہوں. امام کے آنے کی جب اطلاع ملی تو ولید نے دو منصوبے کیے درباریوں کے ساتھ مل کے. منصوبہ پہلا یہ تھا کہ جب علی کا لال دربار میں داخل ہو تو حسین کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو. اور دوسرا منصوبہ تھا کہ ہم حسین کو پریشرائز کر سکیں. اور انکل جی دوسرا منصوبہ یہ تھا جو دربان دروازے پہ کھڑے تھے نا، انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم نے دروازے کے آگے سے پردہ نہیں ہٹانا. حسین خود پردہ اٹھائیں گے، خود پردہ اٹھا کے اس کے نیچے سے جھک کے گزریں گے. جب حسین پردہ اٹھا کے جھک کے گزریں گے تو علی کے لال کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا، پھر حسین خود ہی جھک جائیں گے. ایسے ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے. مانا ہمدانی والوں میں 4 ساڑھے 4 سال 5 سال کے بعد اس مجلس میں آیا ہوں، ورنہ نہ آپ پہلی بار مجلس میں آئے نہ میں پہلی بار ممبر پہ آیا ہوں. تیرے میرے درمیان حسین ضامن ہے. میں جملہ کہتا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو ہمارے گھر کے چولہے روشن ہوتے ہیں، وہ مجھے اپنے ہاتھ نیچے کر کے دکھائیں. جنہیں نہیں یقین وہ دانت باز رکھے انہیں دور سے خدا حافظ. ایک کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، دوسرا دربان پردہ نہیں ہٹائیں گے. حسین خود پردہ اٹھا کے نیچے سے جھک کے گزریں گے، ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے. یہ دو منصوبے تیار تھے. وہاں سے میرے مولا آئے. تاریخ کہتی ہے وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا تو امام پردے کی اس جانب کھڑے تھے. امام کو اندر کا پتہ چلا، میرے امام نے کچھ نہیں کیا. علی کے لال نے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا. میرے امام اندر داخل ہو گئے اور ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تو نے دیکھ لیا یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا لیا. یہ پردہ بڑی جلدی یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا. مل کے نعرہ حیدری. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا. تاریخ کہتی ہے میرے مولا کے جملوں کی ڈیلیوری کیسی تھی. میرے مولا نے بات ایسے کی. ناظم ممبر صاحب ادھر دیکھ کے بندہ بتانا جو پریشان ہے تاکہ میں اس سے وجہ تو پوچھوں. نظم کے قریب آ گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا تیری رعایا نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے دو اذان، ایک ہوگی دو. صلی اللہ علیہ وسلم.
दरूद पढ़ते हैं इनके बुलंद आवाज़ से। जरा कि निहा नहीं ये बताती आया बताती है, हुसैन जीत गए थे आज़म बताती। अब आप लोगों का कोई प्रोग्राम हो तो पढ़ लें, 8 से 10 मिनट का पढ़ जाएगा, वरना ये मेरे बात पढ़ने वाले तो आ ही गए हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया पलक झपकी, जिस पर्दे को वो नहीं उठाना चाह रहे थे मेरे इमाम ने हवा के झोंके से उसे उड़ा दिया। और फिर फरमाते हैं देख ले ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठाया। ठीक है सामीन जाकिर जो बेचारा होता है ना, उसके पास लफ्ज़ होते हैं और कुछ नहीं होता। ये जितनी आगे वाली आवाम बैठी है ना, ये सारा मोहल्ला ये मेरे साथ है। आप बड़े हैं तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, जो अपने पीछे वाले लोग हैं उनसे कहें बस एक जुमला मेरी मर्जी का सुने और नज़्म में शुरू करो। तो मेरे 10 घंटे का सफ़र तो मूल पाओ तो या लिया। तारीख़ कहती है मेरे इमाम ने जुमले कुछ अदा ही इस अंदाज से किए कि जुमलों का प्रेशर इतना था कि इमाम के एहतराम में तख्त वाली मसनद से सबसे पहले वो उठा जिसने बाकियों को बैठने का कहा। आप अगर हाथ उठा सकते हैं तो उठाइए, उठा सकते हैं तो मेहरबानी फरमाएं मेरे साथ। सबसे पहले वो उठा जिसने बाकियों को बैठने का कहा। अब जब वो उठा तो तमाम दरबारी खड़े हो गए। मेरा हंस तो सही, मुस्कुरा तो सही, कम अज कम यार, मैं दाद नहीं मांगता, मैं खुश होकर वेट तो सही घटोगे। सबसे पहले वो उठाए, ऐसे नहीं करें, या जगह खाली करें किसी और को आने दें, ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ चुप बंदा या बेतवज्जो बंदा वैसे मंजूर नहीं है मुझे, माजरत के साथ। इमाम के एहतराम में सबसे पहले वो उठा जिसने, यार मैं सफर करके आया हूँ, वैसे तो नहीं कि मेरी बात ज़ाया हो जाए, तो मैं मिंबर दे देता हूँ, या वो उठा जिसने बाकियों को बैठने का कहा। अब जब वो उठा तो तमाम दरबारी भी खड़े हो गए, नवाजी चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। अब तमाम दरबारी खड़े हुए तो मेरे इमाम ने बीच में से चलना शुरू किया। मेरे इमाम दरबार में चल रहे हैं, तख्त की जानिब जा रहे हैं, प्रोटोकॉल है हुसैन का, दाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, मौला मेरी जगह पे बैठे हैं। बाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, मौला मेरी जगह पे बैठे हैं, जो हाथ उठा सकते हैं। फिर आगे से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम। जब और मुझे इज्जत हुसैन की कसम, 12 मुहर्रम कुछ नहीं तो 6 किलोमीटर तक वो लंबा जुलूस था। कोई 4-5 लाख की तादाद में शिया सुन्नी भाई थे जो गुलिस्तान जौहर में आके एंड हुआ था। मौला की कसम, ये जुमला कहने के बाद आपका भाई वहीं कंटेनर पे खड़ा रहा मेन रोड पे। कितनी देर शिया सुन्नी भाई अली अली करते रहे, मुझे याद नहीं, मैं माना हमदानी को कीमत रह दियो। जब तमाम दरबार कह रहा था ना मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम, मौला बैठे आका तशरीफ रखे, तारीख कहती है तमाम दरबारियों के तख्त और ताज और गरूर को ठोकर मार के पंजतन के गरूर ने मुस्कुरा के कहा, जाहिलो तुम्हें नहीं पता कुरान रहल के अलावा और नहीं आता ही नहीं है। जिसने हाथ नहीं उठाया वो मजलिस में हुजूर है, जरा समझ के वो नजर फरसा ना रहे। ऐसे जुमलों को बदल कीजिए, तुम्हें नहीं पता कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं है। वलीद में आ गया, तुमने पता मुझे बुलाया क्यों था?
ولید نے حسین کے ہاتھ میں یزید کا خط دیا، بادشاہ یزید کا میں نوکر ہوں اور یزید کا حکم ہے یا حسین بیعت کریں یا حسین سے جنگ کرو، آپ اسے کیا رپلائی دیں گے؟ اس نے 2-3 بار بات ریپیٹ کی، یا حسین سے جنگ کرو یا حسین بیعت کرے، کیا رپلائی دیں گے؟ تاریخ کہتی ہے خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا، جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، دروازے کو چلے، پیچھے سے ولید نے کہا آقا میں حسین کا، میں یزید کا نوکر ہوں، بتائیں وہ پوچھے حسین نے کیا کہا تو میں اسے کیا کہوں گا، آپ جنگ کریں گے یا بیعت؟ حسین نے مڑ کے دیکھا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ولید تو کیوں گھبراتا ہے، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے؟ حسین کا اعلان ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، زمان تو مجمع اپنا سامی علی کے پاس شعر پڑھ رہا ہے، فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ یہ مجمع اٹھ کے بولے بات تھوڑی ہے، بات تھوڑی ہے۔ علی کے لال نے جملے کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا، فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، اور ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں ہو جاؤں۔ وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں۔ کیا مجمع لگ ہی نہیں رہا کہ یہ سارے دن کا تھکا ہوا مجمع، ہم نے جیسا پڑھنا ہوتا ہے، ہمارے پڑھتے ہوئے بریک آ جائے تو ہمارا ویسے بی پی لو ہو جاتا ہے، اور اذان کے بعد آپ کا ایسا سننا میں سلامی کر سکتا ہوں۔ فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں ہو جا رہی ہیں۔ اچھا ایک شعر آپ کو اور سناتے ہیں، اور ایک شعر سنیے اور میں گیا، بس راضی رہیے گا، میرا سفر لمبا ہے، مالک آپ کو سلامت۔ وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں۔ لفظ لفظ پہ سامعین گرامی توجہ رکھیے گا، داد نہیں دینی، پھر کہہ رہا ہوں صرف مسکرانا ہے۔ ایک مسکراہٹ جو ہے نا انکل جی، یہ کوئی ایسا ہوا کا جھونکا چلا دے ٹھنڈا، کچھ ایسی ٹھنڈک اندر آ جائے نا، کوئی ایک بھی خاک نجف کا ذرہ اگر اڑتا اڑتا عسکری کی جھولی میں گر گیا تو میں بھی دعویٰ کر سکوں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا ہوں۔ حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہوتا ہے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے سامعین گرامی میری آڈینس ذہن کے دریچے کھولنا، خطیب ممبر سلونی کی اولاد ڈیزرو کرتی ہے ایسے جملے کہنا، ورنہ میدان حرب و ضرب میں وقت رجز جن کے باپ دادا کو اپنے باپ دادا کا نام نہیں آتا تھا، ان کے بچے حسین کا مقابلہ کریں گے۔ اب علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے؟ مجلس رکھو، صرف میں ڈائیلاگ ڈیلیوری پہ آ کے بتاتا ہوں کہ علی اور علی کے بچے بولتے کیسے تھے۔ اس وقت میرا یہ مضمون نہیں ہے، تاریخ کہتی ہے اس نے کہا حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، میرا قد چھوٹا ہے، حسین بادشاہ کے جملے کی ڈیپنس زیادہ ہے، گہرائی ڈھیر ہے، اسے سمپل نہ لینا، مولا کا واسطہ میں شعر پہ آ گیا۔ حسین یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کرے کیا ہو جاتا ہے؟ حسین نے مسکرا کے فرمایا او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں تیرے معیار میں سلام کرا حسین دی قسم، اچھا عمر بھیرا تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اب ولید نے کہا بتا ہی دیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے۔ یہ مانا ہمدانی ہے، شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی ہے، علی عباس عسکری کا بتانا کہ وہ ہاتھ کیا ہے بڑا آسان تھا، کہ بڑا باپ کے دشمن کا دربار، تمام درباریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، فرماتے ہیں پوچھا تو سنو یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہ 4 کیمرہ مین میرے سامنے ہیں،
میں چاروں کو دعوت دے رہا ہوں, آپ لوگوں نے ذرا ویڈیو بنانی ہے, مجھے بندہ بتانا ہے جو اپنا ہاتھ نہ اٹھائے, کیونکہ بات حسین کے ہاتھ پہ آ رہی ہے. مجھے وہ ہاتھ دکھانا ہے جو بلند نہ ہو. میں عموماً تینوں مصروں پہ رک کے چوتھے پہ داد لیتا ہوں, میں تینوں پہ نہیں رکوں گا, میں چوتھے پہ رکوں گا. زمور بندہ میں کہیں ہاتھ نہیں چاہتا, اس نے کب بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے. وہ آپ کے دشمنوں کے دربار میں علی کے لال نے ہاتھ اٹھا کے کہا پوچھا تو سن, یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں, میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. سوار دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے. اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جو مانگتے ہیں میرے مولا سے مل کے بلند نہ رہے. ہائے علی. میرے مولا سوالے مجمع آپ کا پیچھے رہ جائے گا, میں پڑھتا جاؤں گا. پڑھ دوں گے, پڑھوں نعرہ میرے سے بات. سوار دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے. مجھے اچھا سامعین گرامی, رکیے رکیے رکیے, صرف داد لینے کے لیے نہیں آیا, نہ میں داد کے پیچھے مرنے والا بندہ ہوں. ہمیں داد مل رہی ہو, ہم داد چھوڑ کے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا. ایجنڈا ایک پالیسی تھی جو میرے مولا حسین لے کر چلے تھے, اور جو پالیسی مدینے سے لے کر چلے تھے وہی پالیسی کربلا تک رہی. لیکن مدینے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اسی لیے تو حسین فرماتے تھے کہ مجھے چھپ چھپ کے دربار بلا کے دروازے بند کر کے بیعت یزید کی کیوں مانگتے ہو. کل مسجد نبوی کے ممبر پہ بیعت مانگنا, میں بتاؤں گا یزید کون ہے. ارے تو نے پہچانا نہیں, تو نے اسکول کالج اور یونیورسٹی میں کسی فرینڈ زون پہ بیٹھ کے شیعہ بچے سے سوال کر دیا کہ حسین کو اتنا انکار بیعت کا کیوں تھا. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے خود سے سوال کریں کہ یزید کو اتنا اصرار بیعت کا کیوں تھا. کبھی وہ پرچہ پڑھنا جو حسین کے سامنے یزید نے رکھا تھا, اس میں کیا کیا شریعت کی چینجنگز کی گئی تھی, اس میں کیا کیا شرائط رکھی گئی تھی. مسلمان تو خود کو وہ بھی کہلواتا تھا, اور مسلمان تو اسلام پتہ ہی حسین کے گھر میں تھا. ارے تم نے نہیں پہچانا کہ حسین نے کیا کیا ہے. معذرت چاہتا ہوں, حسین کے احسان ہیں. اب ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ شرائط پڑھ کے بتاؤں کہ یزید نے کیا 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 کہا تھا. یہ جو آج پردے میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں نا, جنہیں مان ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا باپ ہے, بھائی ہے, ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے ہیں, یہ جو اطمینان سے بیٹھی ہیں نا, یہ جو ان کا اطمینان ہے نا, یہی حسین کا احسان ہے. جملے 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 کاظم, اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں, ورنہ لاہور تک دکھی جاؤں گا. مولا کی قسم, مولا کی قسم دکھی جاؤں گا کہ اتنی معیار پہ عوام چلی گئی تھی اور کیسے میری بات ضائع ہو گئی. یہی پالیسی مدینے میں لوگوں کو نہیں پتا تھی, مکے میں نہیں پتا تھی. کربلا میں آ کے حسین نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا. آپ مجھے دیکھیے, پانی آ رہا ہے, مجھے دیکھیے, تو اسی پانی اور زیادہ نہ دیکھو تو مولا دا نقاب اتار دیا میرے مولا نے کہ تم کون ہو, ہم کون ہیں. تاریخ کہتی ہے لڑنا تو دور کی بات, لڑنا تو دور کی بات. زمور تمہیں توجہ کر, دیر خدمت کرے سے تو بندے سمجھ سن میں تو نہ لاندہ ہوں. مجلس سن کر والے لفظ سن. علی کے لال نے 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. علی کے لال نے چاہا کہ میں 9 لاکھ سے کلام کروں. علی کے لال نے جب چاہا تو تاریخ کہتی ہے اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ حسین کھڑے ہو گئے. پھر یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑانے کی دیر تھی, 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. وہ بندہ مجلس میں کیا کرنے آ گیا جس نے حسین بادشاہ کا جملہ سن کے سمجھ کے ضائع کر دیتے. پھر علی کے لال نے فرمایا مجھے اکیلا سمجھتے ہو, میں اکیلا اگر چاہوں نا تو تم 10 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ اوپر
बात सुनो, हाथ मौला के वास्ते नीचे न करना। अरे तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नियत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, हुसैन की मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया। फरमाया मैं शरीयत का मालिक हूँ, तुम्हारा जनाजा पढ़ना हराम। फरमाया हराम हो, मिल के नारे हैदरी, तुम्हारा जनाजा पढ़ना हराम हो गया। अब मेरे मौला ने कलाम किया और अली अब्बास अस्करी अपने कद से बड़ा शेर पढ़ना चाह रहे हैं और यही मैं अपनी नज़्म मुकम्मल कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मसाहिब के करीब आ गया। कुछ हुक्म है, कोशिश करूंगा, वक्त बचा तो पूरे, वरना हो गई। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या, न्याज पढ़ाओ करमा ले के पे कर दो, ले वो क्यों किसी न किसी तरीके पढ़ाओ। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ, जितने अबतर हो तुम बुजुर्गों जे गल सवादी न होई तो वापस करे सा, तो जे गल वड्डी होई तो 100 होर गिन सा। हुण सोच लो कि क्या करना है। फरमाया मुझसे लड़ने आयो। 1 महीना पहले हम इंग्लैंड में अपना क्या नाम है भैया, हम एक फिक्स 1 महीना पहले वहाँ लंदन बैठे हुए थे। मौलाना बिलाल काज़मी लखनऊ के शायर हैं, हिंदुस्तान से। तो मुझे मौला की कसम, मैं उनके सामने हाथ बांध के कह रहा था मौलाना, ये उनका कलाम है, मौलाना आप किस लेवल पे बैठते हैं तो ऐसे शेर आते हैं। ये देखना, ये करोड़ फीसद यकीन है ना कि करबला वाले कर्म करें तो घर का चूल्हा जलता है। ये अस्करी झोली फैला के मांग रहा है, कुछ नहीं तो इस मिसरे की कीमत कम से कम करबला की जवारी है। वो छठे मिसरे पे हाथ बुलंद करके मांग लेना। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये कैमरामैन बंदा बताएंगे जो हाथ नहीं उठाता। छठा मिसरा, 5 लाइनें आपकी मर्जी की। और तुम हुसैन से लड़ने आए हो, शामी ने शर्म नहीं आती? जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया। मेरे भाइयों, मौला को फिलहाल में इजाफा फरमाए। हुसैन फरमाते ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अली कलाम फरमाता है अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस ज़मीन पर कोई ऐसा कोना नहीं, इस ज़मीन पर कोई ऐसा कोना। अंकल ये यंग जनरेशन उठ के बोले पाँव पे दांत, थोड़ी बात पड़ी है। हुसैन फरमाते हैं अब मेरे कहर से, शामी सोच रहे थे हुसैन ने बात इतनी बड़ी कर दी, तलवार निकाल के सामने जाए कैसे। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस ज़मीन पर कोई ऐसा कौन। मुझसे लड़ने आए हो, शामियों हुसैन से लड़ाई, शर्म नहीं आती? शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले हो। तो समझ गए, मिलके बोले हैदर हैदर हैदर। बस फरमाते हैं शहर ज़िल्लत के बेहैसियत साकिनों, अरे मुर्तज़ा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने। अपने हिस्से का मैं पढ़ चुका हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हुक्म के तौर पे जो मुझे किया गया है वो 4 मिसरे सुना सकता हूँ। और मैं गया। ये टिपिकल जो मैंने पढ़ी अभी तक क्लासिकल और लखनवी उर्दू थी, और इतनी कामयाब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाएगी। अब जरा आपको प्रॉपरली जिसको कहते हैं ना पंजाबी उर्दू, ठेठ देसी ज़ुबान, वो सुनिए। मौला करम फरमाइएगा। सामीन ग्रामी मिसरा है कि मुझे थोड़ा जा थोड़ा भी जोर लगा दीजिए। मुझे ए महल्ला मेरे नाल रलदा नहीं पिया तो मैं मेंबर तमू ही नहीं करना। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। शायर अगर 100% लिख रहा हो ना, अगर 100% शायर के दिल में चल रहा हो, मेरे मोहतरम और मेरे जवान भाइयों, 100% अगर शायर के सीने में चल रहा हो ना, तो 98% अंदर रहता है, को 2% कलम की नज़र होता है और वो कागज़ पे उतरता है।
شاعر کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کو 2% سنا رہا ہوں، اور مولا کی قسم آسمان چھوٹا ہے شعر بڑا ہے۔ آپ علماء کو سننے والی پبلک میرے سامنے یہ کلاس بیٹھی ہے، علی عباس شعر پڑھنا چاہ رہا ہے۔ سامعین گرامی اور دعوت فکر ہے، جب سے مجلس شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں کو اپنی چپ پہ مان ہے، جو کہتے ہیں ہماری جب سے پیدائش ہوئی ہے ہم تب سے علی کے ذکر میں نہیں بول رہے، ان تمام چپ کے ماسٹروں کو علی عباس اس کے لیے چیلنج کرنا چاہ رہا ہے۔ ضد کا حل نہیں ہوتا انکل جی، شعر سنیے گا۔ مجھے وہ عقل کا والی نجف، اگر آپ کی محبت سینوں میں دھڑک رہی ہے تو بے ساختہ ہاتھ اٹھیں گے، اور اگر نہیں دھڑک رہی تو اسے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیجیے گا ہی نہیں میرے مولا، اس تک میری بات پہنچے ہی نہیں۔ میرا جملہ اپنے معنی چھپا لے اس بندے سے۔ مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ ہاتھ مجھے دکھائیں ذرا بھی بلند نہیں ہو رہے، وہ ہاتھ میرے سامنے دکھا دیں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، سر شاعری سنیے، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ ناظم صاحب ساؤنڈ ڈالے آپ، داد دے کر مالے آپ، جو ابھی تک نہیں سمجھا اس کو پھر سناتا ہوں۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے جی، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ حافظ ہے۔ سر جی جلال کاظم زرولی کا شعر سنیے، جے آنکھیں نے اللہ حافظ ہے۔ ایک لفظ ہے مسجود، مسجود اسے کہتے ہیں جس کا سجدہ ہو رہا ہو، یا تو یہ سارے بول پڑے یا پھر ہم دونوں اکیلے رہ گئے، تیسری بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ ہی حافظ ہے تو سنیں، کہتے ہیں پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ کوئی بیٹھا ہے اچھی اردو سمجھنے والا، دیکھ کر انگل جی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے بھائی جان ہمارے شہر، یار مولا آپ لوگوں کو مزید سکسس دیں، مولا آپ لوگوں کو مزید اچھا رکھیں، آپ لوگوں کے مشن میں میرے مولا مزید گروتھ دیں، آپ لوگ ایسے ہی دن بدن رات دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں، میری مخدومہ ایسے ہی آپ لوگوں کو ہر طرف سے پروٹیکشن رکھیں، ایول مکمل طور پہ میرے مولا بد نظروں سے محفوظ رکھیں۔ لیکن یہ جھولی پھیلا رہا ہوں، ایک بھائیوں والا تعلق ہو تو گیا، لیکن لاہور تک ارمانی جاؤں گا، یہاں بھائی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذاکر نہ مہمان کچھ نہیں، یہاں پر ہے کہ اگر جملہ ڈیزرو کرتا ہے، بات میٹر پہ ہے تو بولنا ہے میں بہت بڑا باب بند کر کے جا رہا ہوں، مجھے دنیا کی سمجھ ہی نہیں آتی، ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، ذرا ترگڑ تھی بھائی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، اور شیر فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں۔ بس کھڑی ہو۔ اپنی صحت تو ود کے نعرے مارے تے میرے تو ود کے روائی سنو تے میں اتھا ہی مہنگا پیا ایک نعرہ کلندری تے یا علی سر جی مصرع مجلس کے تبر مولانا شمس تبریز کا شعر پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے، اے منکر اقرار علی ظلم
ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. سمجھ گیا؟ مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. راضی رہیے گا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ. عمار یاسر مقصی کے مصرے مجھے یاد آ گئے. یہ ساہیوال میں پنجاب گروپ آف کالجز کے ذریعے تمام مشاعرہ ہو رہا تھا. بھیا اور تمام اردو غزل کے جھوڑا بیٹھے ہوئے تھے. اپنی اپنی غزلیں سنائی جا رہی تھیں. وہ آتے گئے اور ایسا کچھ پڑھ دیا کہ اس قوم نے اٹھا لیا. مصرے آپ کو یاد ہوں گے. علی عباس عسکری پڑھ کے جا رہا ہے اور خدا کی قسم ممبر پہ خون جگر ہے. اس نے کہا تھا خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. کفے صحرا پہ گرے یا کفے قاتل پہ گرے. مصرے کا وزن کیجئے گا. خون جگر کا ممبر پہ غیور وہ آتے گئے. انہوں نے اعلان کر دیا زمانے بابا کی بات یاد رکھنا. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے. والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں. بس 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 بہت زیادہ جزاک امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں. حسنین جزاک اللہ. بس راضی رہیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھیں. انشاءاللہ مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج بھی نہ کرے. تکلیف کی معذرت. آپ خود عزادار ہیں لیکن میرا ان بیلنس ہو جائے گا. راضی رہیے گا. مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھیں. مولا سلامت رکھیں. ایسے ہی آپ مظلوم کا ذکر کرتے رہیں اور مولا آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھیں. مولا اس قوم کے جوانوں کو مقصد حسین سمجھنے کی توفیق دیں. مولا ہمیں نمازی بننے کی توفیق دیں. مولا ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دیں. میرے مولا فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا اسے ہماری شفاعت نصیب ہو ہی نہیں سکتی. پڑھ رہا ہے اور خیال میں کچھ ہے. مالک ہمیں ویسا چلنے کی توفیق دیں جیسا میرے مولا کا حکم تھا. مولا ہمیں صوم و صلات پہ پابند رہنے کی توفیق دیں. اگر ہم مجلس سید الشہداء سے اٹھیں تو ہمارا کنٹرول رہے ہماری آنکھوں پہ, ہمارے کانوں پہ, ہماری زبان پہ. ہماری زبان گالی نہ دے, ہمارے کان کچھ غلط نہ سنیں, ہماری نظر کسی نامحرم تک نہ جائے. بس ایسے مجلس حسین ایک اتنا بڑا معجزہ ہے. معذرت کے ساتھ معصوم سے سوال ہوا تھا مولا نماز پڑھتے ہیں قبول ہے یا نہیں پتہ کیسے چلے گا. میرے معصوم نے فرمایا تھا نماز پڑھنے کے بعد دیکھ لینا اگر پہلے اور بعد کی زندگی ایک جیسی ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں. اللہ کرے کہ ہم جب فرض ادا سے جائیں ہم میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہو کہ ہم کم سے کم اس جگہ پہ جا کے بیٹھے تھے جہاں دروازے پہ مخدومہ کونین عزاداروں کا استقبال ہے. ہمیں کم سے کم اندازہ ہو کہ ہم جس فرش مجلس پہ بیٹھے تھے وہاں سید سجاد بھی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. یہاں باخدا مجلس میں بندہ بیٹھا ہو, بندے کا ذہن سو جگہ پہ ہو, وہ بندہ اپنے آپ کو حسین کا عزادار کہلوانا چھوڑ دے, سید سجاد کا ماتمی کہلوانا چھوڑ دے, جس نے مجلس سے اٹھ کے جانا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی. بندہ چھوڑ دے اپنے آپ کو حسین کا عزادار کہلوانا جس نے مجلس سے اٹھنا ہے اور کسی شرابی سے ہاتھ ملانا ہے. چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو حسین کا عزادار کہلوانا جس نے مجلس سے اٹھنا ہے, جس نے مخدومہ کے برقعے پہ رونا ہے اور باہر جا کر اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ اٹھانی ہے. یہ حقیقتیں ہیں. معذرت کے ساتھ ذاتی اوپینین چینج ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. حقیقت رہتی ہے. حقیقت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا. تمام مذاہب حقیقت کے پابند ہوتے ہیں. بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. معذرت کے ساتھ بچا کے ایک آنسو ہمارے پاس بچتا ہے. اللہ ہمیں بس اس کو سنبھالنے کی توفیق دے دیں. سامعین مصرع پڑھ رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. بڑی جلدی
میرے بات بالکل میں نے پڑھنا ہے، میرا بھائی ہے، آپ سنیے گا، بہت اچھا مجھ سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک آنسو مانگ رہا ہوں میں جو ملکہ بہشت نے میرے نصیب میں۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی۔ اور جملہ بدل کے آتا، ادھر بیٹی کا خط آیا، ادھر بیٹے کی جان۔ اگر ایسے پلٹایا کیڑی سونی ہن پہ لڑ دی گئی، اگر ایسے پلٹایا ہے تو شعر پورا سنیں۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا، ادھر بیٹے کی جان نکلی۔ سامعین مصرع، نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں۔ تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، اذان عصر سے کچھ لمحے قبل کم تعداد کے چند سیاہ رنگ کے خیمے، اور ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک زخمی ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، فطرت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ سامعین گرامی ہو میرے شیعہ سنی بھائی ہو، فطرت کہتی ہے جب کوئی بندہ بہت زیادہ دکھی ہو جائے نا، بہت زیادہ، اس کو بڑے بڑے صدمے ملیں اور اس کو جینا بھی ہو، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سب سے تنہا کر کے نا اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے دکھوں کو گننا شروع کرتا ہے، پھر اپنے دکھوں کو پہچان پہچان کے الگ الگ کر کے جوڑتا ہے۔ یہ دکھ فلاں موقع کا، یہ تکلیف فلاں موقع کی، یہ درد مجھے تب ملا تھا، وہ تمام دکھوں کو جوڑتا ہے۔ فطرت کہتی ہے اچانک جب اسے اوپر سے کوئی بڑا صدمہ پھر مل جائے نا تو تمام جوڑے ہوئے دکھ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ طوفان برپا ہوتا ہے جو اللہ کرے کبھی کسی دشمن پہ بھی نہ آئے۔ یہ فطرت کہتی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا نا، اس کے سینے میں اکبر کی بچی بھی چل رہی تھی، اس کے سینے میں اصغر کا تیر بھی چل رہا تھا، اس کے سینے میں عباس کے بازو بھی چل رہے تھے، ضرور بھائیے گا بھائی جان، اس کے سینے میں حبیب جیسے دوست کی جدائی بھی انکل جی چل رہی تھی، اس کے سینے میں اس کے بعد اس کی بہنوں کا برقع بھی چل رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے حساب کر رہا تھا یا اچانک نیا صدمہ پہنچا، کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ، میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک منزل صرف میں ممبر چھوڑ دوں گا، ایسے 2 منٹ کے بیچ میں سلام کر رہا ہوں، حسین میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا۔ میرے بھائیو جوانوں، جوان کا آنسو اتنی آسانی سے نہیں آتا، یہ جو رو رہے ہو نا خدا کی قسم میری مخدومہ کی مہر ہے تو رو رہے ہو۔ بھیا میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تڑپ کے اٹھے، حسین کو یاد آیا میں تو وطن پہ 6 مہینے پہلے ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ گیا۔ میرے محترم میں معافی مانگ کے میں بالکل تو اب تو اور مختصر کر رہا ہوں، 1 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں۔ بزرگوں میں نے کیا جائے مانا آمدانی والے ہو میرے شیعہ سننی پہ رہا ہوں، جس بندے نے خدا ایک دن بھی دی جیسی رحمت دیتی ہے کاظم و ہائے کی میرا کرے سی۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خیال آیا تو ایک باپ تڑپ کے اٹھا، قاصد کی طرف دوڑ کے فرماتے ہو قاصد میری سغرا خیریت سے تو تھی اور مجھے بتا میری بیٹی خیر سے تو تھی۔ آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے تو نے سن لیا۔ قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں کہ بلا تاریخ کہتی ہے حسین دوڑے، قاصد جلدی کر مجھے خط دے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے، مجھے بتا میری سغرا کے حال کیسے ہے کہ بلا تاریخ کہتی ہے قاصد نے خط دینے سے پہلے حسین کے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر اتنا رویا کہ روتے روتے زمین پہ گر گیا۔ علی کے لال نے فرمایا خط کیوں نہیں دیتا، ماجرا کیا ہے؟ قاصد نے منہ پیٹ کے کہا مولا آپ کی بیمار بیٹی
ساتھ میرا جوان چچا کھڑا ہوگا، میری جانب سے میرے چچا کے بازوؤں پہ بوسہ دینا، اور فرات کی جانب منہ پھر گیا، رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ میری صغرا کے سلام۔ اللہ اکبر، الجوانی جوانی جوانی نصیب ہو۔ یہ علی اکبر میرے امام علیہ السلام، میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے، جناب سید الشہداء ان آوازوں پہ، غازی جاگ میری بیٹی کے پیغام آئے ہیں، عباس تو نہر کنارے سو گیا میری صغرا کے سلام۔ مولا کی قسم 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے میرا پورا، میں نے اس محرم میں 50 منٹ تک پڑھا ہے، میں 2 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں، بس 2 جملے سنو۔ قاصد سے سارا چھوڑ دیا، قاصد سے حسین نے بیٹی کا خط لیا، خیمے میں آئے، ہر بی بی کا نام لے لے کے صدا دی، حسین کی ندا عرش تک گئی، فرمایا ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے، مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا، ہر بی بی حسین کے خیمے میں آ گئی، تمام بیویاں حسین کے خیمے میں تھیں، اب حسین کے ہاتھ پہ بیٹی کا خط ہے، پہلے خط کو چوما، پھر خط کو آنکھوں سے لگایا، پھر خط کو کھولا، پھر جملوں پہ نظر جب جملوں پہ نظر پڑی اشک بہے۔ سامعین گرامی یہ فطرت کا جملہ ہے، تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ اور لفظ سنو گے بڑے آرام، وہ لفظ سنو گے کیا تھے؟ حسین کے اشک جاری ہوئے، حوصلہ نہیں ہوا، تو شام کی قیدر نے رو کے کہا تجھے میری چادر کا واسطہ بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ وہ جملے سننے کے بعد شام کی قیدر کو غش آ گیا، جو ہائے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، علی کے پاس عسکری اور رعایت دے بھی نہیں سکتا۔ حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا، ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری صغرا نے سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اور بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، اور بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، اور بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی دیتے ہیں جو میری دادی کو دیتے تھے، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو رونے نہیں دیتا، اور بابا مجھے بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور بابا مجھے بتائیں میری بہن سکینہ کے حال کیسے ہیں، اور بابا مجھے بتائیں میری پھوپھیاں کیسی ہیں، میری مائیں کیسی ہیں۔ 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں، لیکن خط کا وہ حصہ ہے جس پہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، وہ بندہ دردوں کی قبلہ گاہ بچھوڑے کی ملکہ میری مخدومہ سے جھولی پھیلا کے مانگے تو صحیح، عطا نہ ہو تو یہ گریبان حاضر ہے، ورنہ اپنے نصیب کا گلہ کرنا جو بھائی یا بہن ماتم نہ کرے۔ ہاتھ کمر پہ آئے، کربلا میں زلزلہ آیا، حسین نے رو کے کہا بہن عالیہ میری بیٹی کے آخری لفظ ہے بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے، اور بابا اکبر کو لینے کے لیے کب بھیج رہے ہیں، بابا ہر شام قبر نبی پہ چراغ روشن کرتی ہوں، بابا اکبر مجھے لینے کب آ رہا ہے۔ خیمے میں گریا، ہاتھ میں بیٹی کا خط، غریب روتا روتا خیمے سے باہر آیا، باہر دیکھا تو سامنے قاصد کھڑا تھا، قاصد نے ہاتھ مار کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب، معافی مانگنا اگر ماتم نہ کرو۔ علی کے لال نے پہلے خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب، چاہیے جواب۔ قبلہ راوی کہتا ہے حسین نے قاصد کا بازو پکڑا صغرا کے خط کا جواب دینے کے لیے، حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ صغرا کا خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں یہ ہے خط کا جواب، میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا۔ علی کی دوسری بیٹی ہو، آپ کا گریا اپنی بارگاہ آئے گا۔ معزز